یہ ایک ہوتا ہے جاہل پیر، ایک ہوتا ہے عالم پیر۔ جاہل پیر جو ہوتا ہے اس کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں، پیر عالم دین ہو تو کرامتیں زیادہ۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہ ہو جی، میں ٹر جانا چاہتی۔ عالم پیر کی کرامتیں کم ہوتی ہیں، اور پیر جاہل ہو تو اس کی کرامتیں، وجہ ہے اس کی اس لیے کہ وہ تو جاہل ہے، اس کو پیچھے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ پیچھے اپنی بات کے لیے کوئی بندہ اگر اسے پوچھے گا کہ یہاں علمی دلائل قائم کرو تو وہ تعلق ہی کوئی نہیں اس گل نال، علم کا معنی ہی کوئی نہیں۔ اور عالم جو بات کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو کہوں اس کے پیچھے میرے پاس علمی دلائل بھی موجود ہوں، میرے پاس کچھ کہنے کو ہو، میں کہہ سکوں۔ لہذا عالم جب کوئی بات کرتا ہے تو اس میں احتیاط ہوتی ہے، اس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ زندگی انسان کی جو گزرتی ہے نا ٹھیک، اب تو آپ یقین کریں، زیادہ تو مجھے موقع نہیں ملتا، میں ایک دن کسی کا بیان سن رہا تھا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اسٹیج پہ کہ فلاں آدمی اگر معاذ اللہ اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہے تو مانے گا، ناجائز ہے تو نہیں۔ یار یہ باتیں کوئی اسٹیج پر کرنے کی، اس طرح کے لفظ بولے جائیں گے، یہ آپ کا منوانے کا انداز ہے؟ اس طرح قومیں دوسروں کو قائل کرتی ہیں، یہ لہجہ ہے۔ ایک نقیب صاحب کو ایک دفعہ دیکھ بیٹھا میں تو پریشان ہو گیا۔ وہ لوگ بیٹھے تھے تو کہہ رہے تھے آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے، مجھے نہیں پتا تھا آپ کا ذوق نہیں، آپ اتنے بد ذوق ہیں، آپ تو اونچی آواز میں۔ میں نے ان کو بٹھا لیا، میں کہ تو 25,000 لے آئے تھے، مفت آئے نہیں، سارے جنہیں سامنے بیٹھے، لہذا ان کا ذوق زیادہ سلامت ہے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ رسول پاک کا دین سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تیرے سے ذوق زیادہ اچھا رکھتے ہیں۔ انسلٹ کر دی تم نے۔ دینداروں کا تو حق بنتا تھا دروازے پر جا کر تبلیغ کرتے، اور جو سامنے آ کے بیٹھے انہیں رسوا کر کے بھیج دیا، 6 معنی دار ہے۔ یہ طرز تکلم ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ فرمایا جب کسی کو اللہ کی جانب دعوت دینا تو ذرا حکمت کے ساتھ دینا، ذرا دانائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ عالم جو ہوتا ہے اس کے مزاج پہ خشیت غالب رہتی، خشیت غالب رہتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں، فرمایا تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسی بات کہہ جاتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک بات ہی کی تھی تم نے، ایک جملہ ہی کہا تھا، فرمایا تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ لہذا بولنے میں احتیاط، اس کی آواز اگر ٹھیک ہو سکتی ہے تو کر دیں جی، ورنہ کام تو چل ہی رہا۔ تو فرمایا تم بات کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دیتے ہو۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا، محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے ایسی اعلیٰ بات کرتے ہو تمہارے رب کو اتنی پسند آتی ہے کہ ایک جملے پہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ اللہ کے بندے، علماء، مشائخ، یہ محتاج زندگی۔ آج ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس میں ذرا جذبات زیادہ ہیں، جو بات ذرا روب سے کرتا ہے، جس کا آنا جانا ذرا پروٹوکول والا ہے، جس کا لباس ذرا مہنگا ہے، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا ذرا دبدبے تنتنے والا ہے، شاید وہی کسی بڑے منصب پر فائز ہے۔ اللہ کے بندے محتاط طرز زندگی گزارتے ہیں، محتاط۔ ان کے مزاجوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، بات کرنے میں، معاملات کرنے میں، رزق کھانے میں۔ ہمارے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر میں ہوتے تھے، عید کے دوسرے دن وہ اپنے پیر خانے، استاد خانے فیصل آباد جایا کرتے تھے، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے۔ عید کے دوسرے دن سواری رکھتے نہیں تھے اپنی، تو بس پہ سفر ہوتا تھا، تو حضرت کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہتے جب وہ گجرانوالہ سے چلتے تو ڈائریکٹ فیصل آباد والی بس میں نہیں بیٹھتے تھے، زہر پڑھ کے گجرانوالہ سے چلے تو ٹکٹ شیخ کو پورا کا لیا، وہاں سے ٹکٹ شاہ کوٹ کا لیا، اور پھر آگے فیصل آباد کا۔ تو پوچھا جاتا جناب کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے زہر پڑھ کے میں نے شیخ پورا کا ٹکٹ لیا ہے کہ وہاں جا کے عصر کی نماز تو ادا کر لوں گا، سفر تھوڑا لیٹ ہو جائے گا پر میری نماز تو لیٹ نہیں ہوگی، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے۔ یہ عالم کی شان ہے، ایسے لوگوں کو پھر نماز کو عنوان پر تقریر نہیں کرنی پڑتی، ان کے ساتھ رہنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے نماز کتنا ضروری کام ہے، انہیں پر اس پر دلائل نہیں دینے پڑتے، ان کا عمل تاثیر پیدا کر دیتا۔ وہاں گئے اور عصر پڑھی، پھر وہاں سے ٹکٹ بنوایا شاہ کوٹ کا، وہاں مغرب کی نماز پڑھی۔ کہنے لگے ہم نے حاضری دینی ہے نا، ہمارے پاس ٹائم ہے نا، بس والا کبھی کھڑا کرتا ہے اور کبھی کھڑا نہیں کرتا۔ ایک دوست نے گاڑی لے لی، میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضور اللہ نے اپنی گاڑی دی ہے، تو میرے جیسے لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی اپنی ہوگی تو چلو جلسوں پہ، دیگر جگہوں پہ جب جہاں وعدہ ہوگا وہاں بندہ وقت پہ پہنچ جائے گا۔ تو کہا جناب میں نے گاڑی لی ہے۔ فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے فضل کر دیا، اب نماز کوئی نہیں قضا ہوگی آپ کی، اپنی سواری ہے، جہاں موقع ملے گا کھڑے کرو گے نماز ادا کر لو۔ اور آپ کے ملک میں، میرے ملک میں یہ اعزاز ہے۔ تھوڑی سی دنیا میں نے بھی دیکھی ہے،
نماز پڑھنے کا اتنا اچھا بندوبست آپ کو کسی ملک میں کم ملے گا جتنا اچھا پاکستان میں ہے. ہر پیٹرول پمپ پہ مسجد بنی ہوئی ہے. اب جس نے نہیں نہ پڑھنی اس نے مرضی سے ہی نہیں پڑھنی. بہترین بندوبست, وضو خانہ ہے آپ کے لیے, واش رومز ہیں آپ کے لیے, نماز کی جگہ. تو اللہ کے بندے تقوی والے. اور سب سے بڑی بات, اپنے رزق کے معاملے میں تقوی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, کوئی نظر بھی پیش کرتا تھا تو محبت سے پوچھ لیتے تھے کاروبار کیا ہے, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو مشکوک ہوتا تو کہتے میں دعا کروں گا تو کوشش کر کاروبار بدل لے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اگر وہ شخص کہتا میں غریب آدمی ہوں, میری 100 روپیہ دیہڑی ہے, تو فرماتے یار 1000 مجھے دے جائے گا تو 10 دن کے لیے تیرے بچے تو پریشان رہیں گے نا, میرا گزارا ہوتا ہے, تو 100 روپیہ دے جا, وہ بھی تیرا دل رکھنے کو لے جاتا ہوں, 900 لے جا, اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے گا. ہم غیر محتاط ہیں. ایک صاحب جو کہتے ہیں مجھے 30,000 روپیہ روز چاہیے یا 40,000, ان سے پوچھو 30 روٹیاں کھا لو گے ایک ٹائم کی؟ پوچھو 6 کپڑے لباس ایک ٹائم کی پہن لو گے؟ کیوں غیر محتاج زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ نے اتنا پیٹ ہی نہیں بنایا. جب آپ کو لمیٹڈ پیدا کیا ہے تو آپ ان لمیٹڈ کیوں ہوتے؟ تقوی والی زندگی اللہ کے بندوں کی شان ہے. اس کا پروٹوکول, اس کا بڑا ادارہ, اس کی بڑی گاڑی, اس کا رش زیادہ, اس کے پوسٹر زیادہ چھپنا, یہ اس کا کمال نہیں ہوتا. کمال تو یہ ہوتا ہے کہ رب رسول سے رشتہ کتنا مضبوط ہے. اس کے ارد گرد جتنا مرضی ہجوم اکٹھا ہو جائے, پر رب کے بندے کو ہجوم اچھا نہیں لگتا, اسے اللہ کا ذکر ہی اچھا لگتا ہے. اسے تنہا بیٹھ کر اسے منانا ہی اچھا لگتا ہے. اسے درود و سلام ہی لذت دیتا ہے. اسے لوگوں کا ہجوم صرف ایک صورت میں اچھا لگتا ہے کہ آئیں گے اور مجھ سے رب رسول کی بات سنیں, دین سیکھیں. اس کے علاوہ اپنے ذاتی قد کاٹ کے لیے لوگوں کو جمع کرنا, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کرے.